بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات اور اس کتاب شرح السنہ کے درس میں شامل ہونے والے ساتھیوں، بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے قبل رمضان جس بات پر گفتگو ہو رہی تھی وہ چیپٹر نمبر 142 تھا، جس میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب سی نصیحت کی ہے، اور آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے. کہتے ہیں امام بربہاری کہ وَإِن سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فَلَانٌ نَاصِبِيٌّ. اس چیپٹر کو بہت سنجیدگی، غور اور توجہ سے سننا ہے. آج معاشرے میں پھیلا ہوا ایک بہت بڑا ناسور ہے کہ اہل حق کو انسان جن الفاظ سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہے ان کی توہین کر ڈالتا ہے. بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تم سنو کہ کوئی شخص کسی دیندار شریعت کے پابند صراط مستقیم پر قائم رہنے والے انسان کے بارے میں کہتا وہ ناصبی ہے، تو اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ یہ جو فتویٰ لگا رہا ہے وہ رافضی ہے، شیعہ ہے. آج بھی تجربہ کر لیں. ناصبی ایک فرقہ تھا جن کا مشن اہل بیت سے عداوت و دشمنی پھیلانی تھی. سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیں، اور پھر آج کے حالات پر اس کو یعنی چشپا کرتے جائے تو دیکھیں کیسے کیسے القاب دیے جاتے ہیں آپ کو.
ناصبی ایک فرقہ تقریباً اہل بیت کے شیعوں کے ایک مقابلے میں ناصبی جن کا مقصد اور جن کا سب سے بڑا جو اپنا کام سمجھتے تھے اہل بیت سے عداوت و دشمنی، تو چونکہ انہوں نے اہل بیت کی دشمنی کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناصبی۔ جب بھی کسی اہل سنت الجماعت، کسی اہل الحدیث، اہل حق کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ یہ تو ناصبی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ کہنے والا، فتویٰ لگانے والا سنی نہیں بلکہ کیا ہو؟ شیعہ رافضی۔ کیوں؟ رافضی ہر وہ شخص جو ابو بکر، عمر، عثمان اور سارے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہے، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں ناصبی، یعنی اہل بیت کا دشمن ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو بھی غالی شیعہ ناصبی کہتے تھے۔ کیوں ناصبی کہتے تھے؟ ان کا خیال یہ کہ ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ اب اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی شخص آپ کے بارے میں کہے یہ ناصبی ہے، تو کتنا بڑا آپ پر الزام لگاتا ہے۔ کوئی سنی انسان صحابہ سے نفرت نہیں رکھتا، نہ اہل بیت سے۔ اہل بیت کا بھی عزت اور احترام کرتا ہے، اور تمام صحابہ کرام کے بھی۔ ناصبی صرف اہل بیت کی عداوت، اور رافضی صرف صحابہ کو برا بھلا کہنا، اہل بیت کو مارنا، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اہل الحدیث، اہل حق، صراط مستقیم کے علم بردار الحمدللہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تابعین، صالحین، ائمہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج بالکل واضح ہے۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، نہیں سمجھے؟ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آل رسول اور اصحاب رسول ہم دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اب اگر ہم پر کوئی الزام لگائے کہ ناصبی ہے، تو جھوٹا انسان اس کی اور رافضی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے نا؟ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آگے وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فَلَانٌ مُشَبِّهٌ بِهُنْ، اور جب تم سنو کہ اہل حدیث، اہل سنت، صراط مستقیم کے علم برداروں اور ان پر چلنے والوں کو کوئی کہتا ہے مشبہ ہے، مشبہہ ہے، تو سمجھ لینا فَعْلَمْ أَنَّهُ جَهْمِيٌّ، تو سمجھ لینا کہ یہ جہم بن صفوان کا گنگانے والا پکا جہمی انسان ہے، جس نے اسماء و صفات کا انکار کیا۔ اب دیکھو، سمجھتے جائیں، ہم اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ سلف کا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر اس صفات کو مانتے ہیں، ہر اس نام کو جو کتاب اللہ، سنت رسول سے ثابت ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں آ گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، حدیث میں آ گیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی بہت ساری روایات، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو ہم اللہ کے ہاتھ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟
یہ سمجھ لیں گے جب ہی بات سمجھائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ استوا کا ہے. ثم استوى علی العرش. امام مالک اور دیگر سلف کہتے تھے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. الحمدللہ. ہم سارے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء پر ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کا چہرہ مانتے ہیں, ہاتھ مانتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے. ہاتھ ہے کیسے ہم نہیں جانتے. ہم نے کسی سے تشبیہ نہیں دی. دیکھیں انکار کر دیا نا, لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی چیز. انہ هو السمیع البصیر, اللہ سمیع ہے, سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء, لیکن اس جیسی کوئی چیز نہیں. سمجھو پہلے ہمارا ایمان کیا ہے. جتنی اسماء و صفات ہیں بغیر تعویل کے, تحریف کے, تعطیل کے, ہم ان اسماء ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن تشبیہ کا انکار کرتے ہیں. کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اعوذ باللہ فلاں کی طرح ہے, نہیں. والکیف مجہول, کیفیت کیا ہے مجہول ہے. خود اللہ نے جہاں اللہ تعالیٰ کے آنکھ, کان, سمع اور بصر کا اعلان کیا, وہی بتا دے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. فلا تضربوا لہ الامثال, اللہ کی مثال نہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ہمارا صراط مستقیم درد ہے, قرآن حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور تشبیہ کا انکار کر کے بھی ایمان ہے قرآن کتاب و سنت پر. اب دو فرقے ہو گئے. ایک فرقہ ہو گیا جس نے کہا اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے وہ بندوں ہی جیسی. ہاتھ ہے تو ایسے ہی ہاتھ ہوگا, نعوذ باللہ. کرسی ہے تو ایسے ہی ہوگی, یہی کہا نا. ان کو کہا جاتا ہے مشبہہ, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا, تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا. وہ کون تھا؟ جہم بن صفوان, جس کو کہا جاتا ہے جہمیہ, ٹھیک ہے نا, جہمیہ. اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دونوں باطل فرقوں کا, معتزلہ سب کا آ گیا اس میں, اور اہل سنت اور جماعت کا. اب اگر کوئی انسان آپ کے بارے میں کہے, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, کرسی پر ہے. اب اگر آپ کے بارے میں کوئی کہ مشبہہ ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ ہم ان چیزوں کے اللہ کے صفات کے وجود کا اقرار کرتے ہیں, اور تشبیہ کا ہم پہلے سے انکار کرتے ہیں. اور انکار کرنے کے باوجود ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ مشبہہ. اس کا مطلب کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جہمیہ ہوگا, معتزلہ ہوگا, اس قسم کے لوگ ہوں گے. ہمارے اوپر جو اعتراض کر رہا ہے جہمی ہونے کا فتویٰ لگا, وہ جھوٹا انسان ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ. اب تیسرا سوال ہے کہ دوسرا؟ تیسرا ہے نا. یہ بہت ضروری, اس کو سمجھو تاکہ ہم دو چار مثالیں دیکھیں, خوب انشاءاللہ پکی ہو جائے گی بات. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ وَاشْرَحْ لِي التَّوْحِيدِ. جب بھی تم سنو کہ کوئی شخص کسی سے کہہ رہا ہے ذرا توحید بتائیں گے آپ, توحید کی ذرا تفصیل بتائیں, تو سمجھ جاؤ کہ پکا معتزلی کا وقت ہے وہ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدَرِيٌّ, کیا ہے؟ نہیں, خارجی. کیا ہے؟ خارجی معتزلی ہے. خارجی کیا ہے؟ وہ معتزلی ہے. کیا سمجھے؟
اس کو اگر سمجھ لیا نا تب ہمارے اپنے عقیدے کی اہمیت اور جو آگے مثالیں دے رہے ہیں کس طرح سے لوگ ہم کو بدنام کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے بھائی کے بالکل علاقے کے ابھی انتقال کر گئے وہ قاضی اشتیاق مرحوم اللہ اس کی مغفرت کرے. رولا کے علاقے میں ایک صاحب ٹیوشن پڑھاتے تھے، فاضل دیوبند تھے، اور ہر جگہ بس ہماری شکایت کرتے پھرتے تھے، سمجھیے نا. جماعت میں بھی جاتے تھے. تو قاضی اشتیاق مرحوم کو ضرورت تھی، اسے بتا رہا ہوں کہ آج بھی اہل حق کو طرح طرح کے القاب سے ذکر کر کے لوگوں کو نفرت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. قاضی اشتیاق مرحوم کو بچیوں کے لیے قرآن پڑھانے کی ٹیوشن کی ضرورت تھی. ٹیوشن تو مولوی صاحب مل گئے، ہاں میں پڑھا دوں گا. مولوی صاحب آتے تھے اور بچیوں کو 3 بچیاں تھیں، ٹیوشن پڑھاتے تھے، قرآن یعنی قرآن پڑھاتے تھے. قرآن پڑھانے کے لیے مشغول میں رہتے تھے، برابر پڑھاتے تھے، پڑھا کے چلے جاتے تھے. ایک دن وہاں صلاۃ الرسول دیکھ لیا انہوں نے. مولانا محمد صاحب سیال کوٹی رحمۃ اللہ صلاۃ الرسول ہم سنا ہے نا، یہ بہترین کتاب. صلاۃ الرسول دیکھ لے، قاضی اشتیاق کو پڑھا کرتے تھے اس کو. تو مولوی صاحب جب خوب جم گئے، یہ کتاب کیسے؟ کہا کہ اردو کی ہمارے ڈیڈی کتاب پڑھتے ہیں، سنت ہے. کہا آئندہ کبھی کتاب نہیں پڑھی، کتاب صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ کتاب گمراہ کرنے والے. صلاۃ الرسول کو یہ پوری نبی علیہ السلام یہ حدیث کی کتاب ہے، نقل کر کے صلاۃ الرسول لکھی، بہترین کتاب ہے. کہہ دو اس کو جلا دینا، آندہ نہیں رکھنا. بہرحال بچیاں آئیں، ڈیوٹی پہ سے آیا تو بچیوں نے بتایا کہ ڈیڈی سر ایسے کہہ رہے، سر بولتے ہیں نا، ٹیچر ہو نا، ہمارے سر ایسے کہہ رہے تھے. ہم کو جھٹکا لگا کیسا آدمی ہے. دوسرے دن آئے تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق، ان لوگوں کا تعلق شیخ ظفر سے ہے. بتا دیا. پھر کہاں جاتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم سب لوگ ڈیڈی کے ساتھ شیخ ظفر کے ہیں. اتنا کہنت، ارے وہ بدعتی انسان ہے، خبردار اس کے پاس سے، وہ بدعتی، وہ تو گمراہ ہے. کرتے کرتے پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ تو اتنے بڑے گمراہ ہیں کہ عمر فاروق و صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے آج جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی آنکھوں دیکھ لیں. بدعت بڑا. باپ قاضی اشتیاق مرحوم آئے، بیٹیوں نے بتایا، پوچھا کیوں؟ تو باقاعدہ وہ بیٹھے تھے. اگلے دن آئے تو دیکھا بچیوں کے علاوہ باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. قاضی اشتیاق مرحوم تم دیکھے تم بیٹھے، بات چیت ہونے کی. تو کہا کہ بھائی کیا ہے شیخ ظفر کا؟ نہیں، وہ تو بہت گمراہ ہیں، صحابہ کو، عمر فاروق کو بھی بدعتی کہتے ہیں وہ. اللہ. قاضی اشتیاق نے پکڑا، کہا کتنے دن درس میں رہے؟ کہا ہم تو کے درس میں جاتے نہیں، اتنے گمراہ انسان، ہم تو مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی رولا کے لیے گھومتا رہتا تھا. مر گیا بیچارہ. فاضل دیوبند تھے، ہر جمعرات کو تبلیغ میں جانا، گشت کرنا، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. بہرحال پوچھا اتنے آپ نہیں جاتے؟ ہم لوگ تو اتنے دن سے جاتے ہیں درس میں، لیکن کبھی بھی نہیں سنا کہ بدعتی کہتے ہوں. ہمیشہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور تمہارے کہنے کے مطابق ان کے نزدیک عمر سے بڑا بدعتی کوئی ہے ہی نہیں ہے. پکڑا. کہا کیسے؟ تم نے کہا ارے نہیں، آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، نہیں بتاؤ کیا ہے. دیوبند کا فاضل تھا نا، وہ کیا ہے نہیں جانے دیا. کہا دیکھو شیخ ظفر کہتے ہیں 20 رکعت تراویح پڑھنا بدعت ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کے کس نے حکم دیا تھا؟ عمر نے دیا تھا. تو گویا کہ ظفر بالکل ڈائریکٹ اس کو بدعتی کہتے ہیں. دیکھو کہاں سے کہاں تک گھما کے ظالم لے گیا.
یہ آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہے، ایک ڈھونڈتے ہیں ہزار ملنے والی بات ہے، تو کتنی بڑی بات کہی۔ اب آپ بتائیں، آپ توحید کے بارے میں ذرا توحید کی شرح کریں، توحید کیا ہے؟ اگر توحید کے بارے میں آپ سے پوچھو، معلوم ہے کہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، عالم ہے، توحید جانتے، اس سے سوال کرنے کے کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچو، ذرا آپ توحید کی شرح تو کیجئے۔ اور ایسے بہت ہوتا ہے، ہم سے ایک صاحب ایسے سفر میں تھے، میرے خیال سے تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے، مئو ناتھ بھنجے سے نکلے، بنارس سے ٹرین بدلنی ہوتی تھی، وہاں تک چھوٹی لائن، پھر وہاں سے بڑی لائن پرتاپ گڑھ کے ہوتی تھی۔ سردی کا موسم تھا، 5 بجے صبح کی ٹرین پر بیٹھے، چالو ڈبے مارے سردی کے سب لوگ ایسے ہی۔ بہرحال ہم نے نماز پڑھی، ایک بازو میں اور ایک صاحب نماز پڑھی، نماز ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، پورا ڈبہ بھرا ہوا تھا، کہاں سے؟ میں نے کہا کہ میں پرتاپ گڑھ کو ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں مئو ناتھ بھنجن سے آ رہا ہوں۔ وہاں کیا؟ میں کہا پڑھتا ہوں وہاں عالم۔ کہا کیا؟ میں نے کہا عالم کو کورس کر رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تب تو آپ کے بڑے بڑے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ توحید پر نہیں ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ میں نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کیا کہا؟ میں نے کہا ہیں۔ کہا ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا یہی ترجمہ؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا دیکھیے آپ کے ترجمے ہی میں ہے کہ اللہ کے رسول حاضر اور ناظر ہیں۔ دیکھیں اپنی بدعت سامنے کیوں؟ کہا کہ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہیں۔ تو آپ لوگ کیسے، آپ کو استاد نے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ کے حاضر ناظر ہے؟ کلمہ کا ترجمہ بھی نہیں بتایا آپ کو۔ تو بڑا میں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، بہت پورا بڑھ کے میں نے کہا کہ اچھا بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا اس وقت آپ کہاں ہیں؟ کہا بنارس میں ہوں۔ میں نے کہا اندرا گاندھی کہاں ہے؟ آپ کو وزیر اعظم؟ کہا دلی میں ہے۔ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا اس کا مطلب حاضر ہیں؟ اس کا مطلب تمہارے ساتھ اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی، اندرا گاندھی کو وزیر اعظم تھا۔ تو میں نے آپ کے ملک کا وزیر اعظم آپ کے دلی میں ہی یہاں ہے؟ ابھی کہتے دلی میں ہم ترجمہ کرتے یہاں ہے، پتا وہ ایسا پھنسا کم وقت۔ اب گرما گرمی تو سارے لوگ بھی کہنے کا مطلب اہل بدعت جب آپ سے پوچھیں کہ رسول کے بارے میں کیا ہے آپ ذرا بتائیں، اللہ توحید کے بارے میں، سمجھ جاؤ کہ کم وقت وہ بدعتی ہے ملعون جو آپ سے سوال کر رہا۔ یہ دو مثالیں ہم نے آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ فعلم، اچھی سمجھ جاؤ خارجی معتزلی ہے وہ۔ کیا ہے؟ معتزلی۔ کیوں؟ توحید کا معنی ان کے ہاں کچھ اور ہے۔ اہل اعتدال جو معتزلہ خارجی ٹائپ کے تھے، انہوں نے عقیدے توحید اپنا ایک الگ چیز بنایا تھا۔ توحید کا مطلب عدل۔ کیا؟ اس لیے اپنا نام رکھا تھا اہل العدل۔ یہ سمجھو، پہلے اہل عدل رکھا تھا۔ توحید کا مطلب اہل عدل۔ قرآن پاک اور سنت رسول سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ہر قسم کی عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ سے نہیں پوچھنا چاہتا، معتزلے کے نزدیک یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کیا ہے ان کے نزدیک؟ عدل، یعنی تقدیر پر انکار رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ عدل کے خلاف۔ مثال کے طور پر جیسے ایک انسان فرعون ہے، مثال کے طور پر فرعون کے نصیب میں اگر اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک لکھا تھا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ دیکھ کہاں تھا؟
اب آپ کہتے ہیں اللہ اس کو سزا دے گا تو عدل کے خلاف ہے، عدل کے خلاف، یہی ظاہری طور پر. اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالی فرعون پر کو پہلے اختیار دیا، اس کے روح کو کیا کرے گا؟ جب وہ اختیار کرنے سے انکار کیا تب اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب ویسے قضا و قدر، قضا و ایک قضا ہے اور ایک قدر ہے. قضا و قدر کیا؟ ایک تو اللہ نے کسی ہر چیز کو ایک مقدر کی متعین کر دیا ہے، اور قضا اللہ نے فیصلہ اپنا نوٹ کر دیا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفور. ہم نے انسان کو راستہ بتایا، دیکھو یہ راستہ ہے جنت کا، جہنم کا، ضلالت کا، گمراہی کا، یہ ہماری رضا کا، ہماری غضب کا. اب کدھر جانا چاہتا ہے؟ جب اس نے کفر کی طرف جانا پسند کیا تو اللہ نے اس کے حق میں وہی فیصلہ کر دیا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پسند پر اس کی نصیب کی. آگے بات سمجھو. تو اسی طرح سے اگر ایک انسان 100 سال قبل مرا ہے، عذاب قبر اس پر ہو رہا ہے، اور ایک آدمی قیامت کے سال بھر پہلے مرا تو اس کو بھی عذاب قبر ہوا، لیکن پہلا تو صدیوں عذاب قبر میں اور دوسرا مجرم 2 دن عذاب قبر میں. اور اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن انصاف تو نہیں ہوا. اگر عذاب قبر ہے تو ایک تو سینکڑوں سال اور دوسرا ایک دن عذاب قبر میں، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں دیکھیں یہ سب عدل کے خلاف ہے. جب معتزلی خارجی آپ سے پوچھے ذرا توحید بتائیں تو توحید سے مراد اس کا یہ ہوتا ہے قضا و قدر کا انکار، اور جو اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں ان کا، اس لیے اپنے آپ کو اہل العدل کہتے تھے. وہ آگے بات سمجھ رہے. اب حالانکہ اب آپ بتائیے ایک انسان کو اللہ نے بخار دے دیا ہے، بیماری ہے، ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے نا. ایک انسان 10 سال تک بخار میں ہے، چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اور ایک انسان ایسا ہے کہ 1 ہفتہ اللہ نے اس کو بیماری مبتلا کیا، لیکن 1 مہینے کی بیماری میں اتنی تکلیف اس کو مل گئی کہ شاید 100 سال کی زندگی میں آپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی. یہ تو سزا دینا، اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. ایک انسان عذاب قبر میں اتنی دن سزا کھا لے ہے، ہو سکتا ہے اس کی عذاب نار کی عذاب ہلکا کر کے، اور جو انسان تھوڑے دن عذاب قبر میں جہنم کا عذاب وہ پورا اللہ کو دینا ہے، تمہیں تھوڑی دینا ہے. آگے بات سمجھے. تو فعلم انہ خارجی معتزلی، خارجی اور معتزلی، ٹھیک ہے نا. آگے او یقول فلان مجبر او یتکلم بالاجبار او یتکلم بالعدل فانہ قدری. اور اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی مجبرہ ہے یا فلاں آدمی عدل کے خلاف باتیں کرتا ہے، اجبار مجبر یعنی جبر، تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے؟ قدری ہے. کیا مطلب؟ قدری کا مطلب تقدیر کا انکار کرنے والا. مجبری یعنی جب اللہ رب العالمین نے ایک شرابی کے نصیب میں شراب پینا لکھ دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے تو اس پر ظلم ہوا نا. کیوں اللہ نے کیوں لکھا اس کی تقدیر میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی، اس کا کیا قصور ہے بندے کا؟ قصور تو کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن بندہ وہی چھوڑ دیتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو کیا دونوں راستے دکھائے، لیکن دونوں راستہ سمجھا دینے کے بعد اب انسان اپنے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے اسی پر چلنے کی اس کو نوَلِّهِ مَا تَوَلِّ. اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا.
اچھا قرآن پاک میں کتنی وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ سارے اتنی آیات نازل کہ ہم نے بندوں کو اختیار دیا، ہم نے بندوں کو اختیار دیا، ہم نے بندوں کو اختیار کیا. اب اللہ نے اختیار دینے کے بعد بندہ جو کرنا چاہا ویسے لکھ دیا تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے جبر کیا. کتنے بڑے ظالم، کتنے بڑے قصوروار ہیں. تو سمجھ جاؤ کہ یہ سچ کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنے والا قدریہ ہے. آگے بات سمجھ میں آگے کہتے ہیں لأن هذه الاسماء محدثة احدث اهل الهوى. یہ سارے نام اور اصطلاحات جو ہیں اہل بدعہ نے ایجاد کیا ہے. اہل سنت والجماعت میں صحابہ تابعین کے تک ان بدعات ان الفاظ کا کوئی وجود نہیں تھا. چپٹر سمجھ میں آ گیا نا اچھی طرح سے. اب آئیں ذرا دو مثالیں دیتے ہیں، وہ بڑی اہم ہیں، ان کو سمجھے پہلے. اور جو ہم نے بتایا کہ آج بھی کیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے وہ آج ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی مثال ہے امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ. ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی الغرناطی، غرناطہ کے رہنے والے تھے. شاطبی شاطا با یا آگے بیٹا. متوفا 790 یعنی 8ویں صدی ہجری کے ہیں یہ. اور وفات سے اندازہ رکھتا ہے کہ امام ابن قیم وغیرہ کے معاصر ہیں. ابن کثیر ابن قیم وغیرہ سے بعد وفات پائے لیکن معاصر ہیں، ان کا بچپنا تھا. نوٹ کر لیجیے ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی، ان کی بڑے علمی اور بڑے غرناطہ ہے نا وہاں کے رہنے والے تھے. غرناطہ ان کا واقعہ ذرا سنیں. اور واللہ ہم نے تو اندازہ لگایا جو کچھ پڑھتے ہیں سب ہم دیکھتے ہیں آج، اور آپ لوگ بھی اندازہ لگائیں. جیسے میں نے 2 قصہ بتایا نا ایسے ہزاروں ملیں گے. اور آج بھی سمجھ جاؤ کہ ہاں یہ عقیدہ درست سکھا نہیں، اس لیے ایسے سوال کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں جب ہم نے تحقیق کی، کتاب و سنت پڑھا، اصول اور قواعد ہم نے پڑھے، تو ہم نے اپنے علاقے کا عجیب ماحول دیکھا. بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، کفر و شرک میں مبتلا ہیں. میں اکیلا ایسا وہاں پھنس گیا کہ نہ کوئی میری بات سنتا ہے، نہ کوئی قبول کرتا ہے. بس جس راستے پر خود چل رہے ہیں، اگر عافیت چاہو تو انہی کی تائید کرو، انہی کی طرح بنو. اگر انکار کر دو، ان کے جیسے نہ بنو، ان کے جیسے عمل نہ کرو کفر و شرک پر، تو آپ کے دشمن بن جائیں. کہتے ہیں میرے لیے زندگی میں بہت سخت آزمائش کا دور تھا. ہمارے سامنے حق واضح تھا کہ پوری قوم گمراہی پر ہے. اب میرے لیے ان کے درمیان اگر زندگی بسر کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ میں ان کے جیسے بن جاؤں، اور اگر ان کے جیسے نہیں بنتا تو دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے اوپر سب دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی. اور سمجھتے ہیں شاید تجربہ نہ ہو، جب قوم برادری گاؤں خاندان کے لوگ دشمن ہو جائے تو ہر قسم کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ساری مشکلات آ جاتی ہیں. کہتے ہیں میں بہت کشمکش میں تھا، لیکن آخر میں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالی ہم سب کو اسی چیز کی توفیق دے، اس بات پر فیصلہ کیا کہ باطل پر رہ کر کے پوری قوم کو خوش کرنا، ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ہاں عزت حاصل کر لینا، ان کی تائید کر کے، یہ آسان تو بہت ہے لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا،
اللہ اکبر سے ہمیں یہیں تک نہیں ہے، یہ تو چند روزہ زندگی، اس کے بعد بھی اور اصل زندگی وہاں حساب کتاب دے رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ نہیں، بہتر ہے میں حق پر عمل کروں، ڈھکے کی چوٹ کہوں، برادری جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، بائیکاٹ کرے، کوئی بات نہیں، پہلے بھی ہوتا رہا، صحابہ کے ساتھ انبیاء کے ساتھ برداشت کر لیں گے، لیکن باطل پر چل کر کے رب کو ناراض کرنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے ہمت کی اور اپنا عمل اور اپنی دعوت شروع کیا، ٹھیک ہے نا یار۔ اب آگے ذرا دیکھیں، کہتے ہیں عجیب قوم ہم نے پائی، کہتے آئے دن ہمارے اوپر ایک نئے نئے اعتراض بدنام کرنے کے لیے، واللہ نئے نئے اعتراض، نئے نئی تہمت، ایسا ہے اور ایسا ہے، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جو چیزیں ہمارے اوپر تھوپی گئی اور جن کو بہانہ بنا کر کے ہمیں بدنام کرنا چاہا، بدعتی گمراہ بددین بنانا چاہا، ان میں کئی چیزیں، کہتے ہیں سب سے پہلی چیز دعا تھی۔ کیا؟ دعا۔ کہا کہ اعلان کر دیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا یہ شاطبی جو ہے اس کا خیال ہے کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں، دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دعا سے کوئی فائدہ نہیں، خیال بھڑکایا گیا، دعا کا یہ قائل نہیں، کہتا دعا سے کوئی فائدہ نہیں۔ آئی بات سمجھیں؟ اب کتاب و سنت میں دعا موجود ہے، ساری دنیا دعا کے لیے مرتی ہے، اب کسی کے متعلق ہر آدمی یہ بدنام کر دے کہ بھائی وہ تو دعا کا قائل ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لیکن میں نے صبر کیا، اور میرے اوپر یہ الزام کیوں لگایا گیا کہ میں دعا کا قائل نہ ہوں؟ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں، دعا کا قائل ہوں، دعا کو عبادت سمجھتا ہوں، دعا کی دعوت دیتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، سکھاتا ہوں، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود پورے ملک اور برادری کے لوگوں نے کیا کہا؟ یہ دعا کا انکار کرتا ہے۔ کہا کیا انکار تھا؟ فرض نماز کے بعد مسنون دعائیں پڑھنے کی بجائے وہ بیٹھ کر کے اجتماعی دعا کرتے تھے، میں نے اس دعا کا اس سنت کے خلاف ہے۔ دیکھا، اب انہوں نے بدنام کرنے کے لیے پورا ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ یہ دعا کا قائل نہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کیا خیال ہے؟ آج یہی ساری باتیں اپنے بارے میں سنتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ چلو نمبر 2، کہتے ہیں بعض لوگوں نے کبھی یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، دوسرا الزام کہ یہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آخری بات سمجھے نا، صحابہ کو اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو صحابہ سے کوئی محبت نہیں۔ کتنا بڑا ظالم ہے، اللہ کے رسول کے صحابیوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ آدمی گمراہ اور بدنام کرنے کے لیے اتنا کافی ہے نا۔ ایک بدنام کیا، کہا یہ کیا تھا؟ صحابہ کی محبت کی ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن پوری قوم نے مل کے کیا بدنام کیا کہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، نفرت۔ کہتے ہیں دلیل کیا تھی، وجہ کیا تھی، یہ پروپگنڈا کیوں کیا؟ وہی جیسے ہمارے بارے میں کہا کہ عمر فاروق کو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں تھی، بس اتنی تھی کہ لوگ خطبے کے اندر جمعہ کے عید کے خطبے کے اندر، سمجھے پہلے، خلفائے راشدین کا نام لے لے کر کے کیا کرتے ہیں؟ ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین اپنے یہاں بھی ہوتا ہے، سنا اپنے یہاں خطبہ نہیں لیتے تمہیں؟ اپنے یہاں خطبے میں نام نہیں لیتے؟ وہ جو انٹرنیشنل خطبہ چھاپ دیا تھا عربی میں، خطبہ علمی جو پورے ہندوستان میں چلتا تھا، ہو سکتا ہے ادھر کیرلا میں نہ چلتا ہو، عربی میں چھاپا تھا، اس میں سارے خلفاء کا نام ہر ایک ہے، اور اس میں وعلی بن ابی طالب کل مطلوب،
کتنا بڑا شرکیہ جملہ تھا، یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا تھا۔ تو سارے خلفاء راشدین کا اور عشر مبشرہ کا نام لینا۔ اب شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا، سلف کے فتاوی دیکھے، سلف کا خطبہ سنا، تو کبھی خطبے کے اندر کسی خلیفہ کا نام نہیں رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو بکر سب کے خلیفہ بنے، حضرت صدیق اکبر کے خلیفہ کے بعد عمر فاروق زندگی بھر خطبہ دیتے رہے، لیکن منبر پر کبھی ابو بکر خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ حضرت عثمان عمر ابن الخطاب کا انتقال ہوا، عثمان خطیب خطبہ دیتے رہے، کبھی اپنے سے پہلے دونوں خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ پھر عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد دو امیر تھے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، کتاب و سنت پڑھتے، سناتے، نصیحت کرتے، دعائیں کرتے عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے، لیکن تینوں خلفاء کا نام نہیں لیتے رہے۔ اسی لیے پورے سلف کو دیکھ لیں، آج بھی میرے خیال سے دیکھتے ہوں گے حرمین وغیرہ خطبہ سنیں، خود یہاں کا خطبہ آپ سنیں، کبھی نام آیا؟ تو اہل بدعت نے وہ کچھ ایسے انداز سے نام لینا شروع کر دیا تھا، جب میں خطبہ دیتا تو میں نام نہیں لیتا تھا، تو ہمارے خطبے پر پابندی، اور لوگوں نے کہا یہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے، بغض رہتا ہے خلفائے راشدین سے، اس لیے اس کے پیچھے جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ آگے بڑھیں کہ بند کر دیں؟ پورا قصہ سنائیں، یہ بہت دلچسپ ہے کہتے، اور جو تھا آج وہ اپنے ہاں سب دیکھو گے۔ نمبر 3، وہ بھی بڑی دلچسپ بات، ایک خود والی تو میرے بات چھوڑ دی، بہت آگے تک ہے وہ، آگے تیسری چیز کہا گیا کہ تبھی یہ بدنام کیا گیا کہ یہ بالکل حکام کے خلاف، جو امام المسلمین ہوتا ہے، امت المسلمین، جو ملک کا خلیفہ بادشاہ، اس کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ پبلک، لیکن خلفاء نہیں کہتے تھے۔ اس اہل حدیث عالم کو بھڑکانے کے خلاف، بھڑکانے کے لیے لوگوں کو ہر وقت دیکھیں، کہا کہ اور نمبر 2، یہ کبھی اپنے وقت کے خلیفہ جو اس کا نام نہیں لیتا، کہتے ہیں ہنگامہ پورا کیا، ہم سے بات پرس کی گئی، تو کہا بھائی نہیں، ہم دعا کرتے ہیں آپ کو اس لیے صحت کے لیے، عافیت کے لیے، اچھے حاکم بننے کے لیے، لیکن منبر پر خطبے کے اندر نام نہیں لیتے، کیونکہ سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلو بات ہو گئی۔ نمبر 4، کہتے تھے یہ بڑا متشدد ہے۔ آج کیا کہیں متشدد؟ تنگ نظر، بڑا تنگ نظر ہے، یہ بڑا الزام لگایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی، وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ ہمارے زمانے میں بڑے متنورین اور کچھ بڑے جو ماڈرن روشن خیال نوجوان جو کچھ کر رہے ہیں، جس چیز کو لوگوں نے فیشن بنایا، مسلمانوں میں عام ہو گئی غلط چیز، عام طور پر لوگ ان کو منع کرنے کے بجائے ادھر ادھر سے جھوٹی دلیلیں ڈھونڈ کر کے ان کی تائید کرتے، ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی اتنی شدت اور اتنی کوئی تاکید اس کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہیں سے جو بھی گناہ نوجوانوں نے شروع کیا یا قوم میں جو بھی رسم و رواج بدعت رائج ہوئی، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے لوگ، اس لیے عوام کو خوش کرنے کے لیے اس کو جائز قرار دینے کی طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ لیکن میں سمجھتا تھا نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے،
ہمارا کام ہے باطل کو مٹانا، نوجوانوں کو سمجھانا، بدعات کو مٹانا، نہ جائے کہ ہاں ان کو حق پر ثابت کرنے کے لیے جھوٹی دلیل ڈھونڈ کر کے لائیں. کہتے اسے میرا فتویٰ ہوتا، ہم سے لوگ پوچھتے تو سارے علماء سو اور عوام کیا کہتے، بھائی ان کے اندر بہت سختی ہے، اسلام میں اتنی سختی کی ضرورت نہیں، اسلام جو ہے اسلام بڑا آسان دین ہے. کہ ہمارے اوپر الزام لگاتے. نمبر 5 کہتے یہ ہمارے اوپر الزام لگایا تھا کہ اولیاء اللہ کا دشمن ہے. سیم ٹو سیم جو آج ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتا. یہی ہے نا. ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اور آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں ولی کو کہاں مانتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، اللہ کے نیک ولی کو کہاں مان دیں گے. سیدھے ایسے سب کچھ جو ہو رہا تھا اس آج بھی ہے. یہ اللہ کے اولیاء اور صالحین کو نہیں مانتے. اور تھا کیا کہتے ہیں، جو پیشہ ور جھوٹے مجذوب جھوٹی کرامتیں دکھلا کر کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے، نام نہاد پیر بن کر کے ہم سے بیعت کر، ہم تمہیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، جس دنیا میں آج سب کچھ ہے. کہا اس قسم کے جو تھے کہ دین دنیا چھوڑ کر سب انہی جھوٹے پیروں پر نجات کا دار و مدار سمجھے تھے. میں نے اس چیز سے لوگوں کو منع کیا تو یہ کہنے کے بجائے کہ ہاں یہ غلط، اس چیز سے روکتے ہیں، ڈائریکٹ ہم پر کیا حملہ کیا، یہ اللہ کے ولیوں اور صالحین کو مانتے نہیں. ورنہ اتنے لوگ بیٹھے، آپ بتائیں کیا خیال ہے، ولی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ عبد القادر جیلانی کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ کون نہیں مانتا؟ کون کہتا ہے غلط ہیں؟ نہیں، ان کو غلط نہیں کہتے. تم ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہو، کفر کا، شرک کا، ضلالت کا، سجدے کا، اس کا انکار ہم کرتے ہیں. جھوٹی کرامتیں جو گڑھ کر کے کفریہ شرکیہ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. ورنہ الحمدللہ جو درگاہیں بناتے ان کا انکار کرتے، وہاں سجدہ کرنے کا انکار کرتے ہیں. ہم ان کی ولایت کا اور سچی کرامتوں کا انکار نہیں کرتے. اللہ اکبر. نمبر 6 بڑی دلچسپ بات. اور کبھی کیا کرتے، ہمارے اوپر کیا الزام لگاتے کہ اہل سنت والجماعت سے باہر ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، نیا دین اسے اختیار کر لیا ہے. کیا الزام لگاتے؟ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا ہے یہ. اللہ اکبر. وہ کیا اہل سنت والجماعت سے، اور آج بھی دیکھیں گے آپ کو اہل سنت والجماعت سے خارج کیا جاتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی چند سال قبل ایک انٹرنیشنل شیشان میں ہوئی تھی صوفیہ کانفرنس ہوئی تھی نا، صوفیہ کانفرنس صوفیوں کی، جہاں سارے مکتب فکر کے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور بلا کر کے یہ کہا گیا کہ یہ اہل حدیث جو ہیں وہابی ہیں، ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کیا جائے. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ بھول گئے آپ لوگ چند سال قبل. حالانکہ پھر وہاں کا جو سردار تھا بیان تو دے دیا اور سعودیہ آ کر کے معافی مانگا. اس کے بعد دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، یہ تو یاد ہوگی آپ لوگوں کو، انڈیا کے اندر مودی کی صدارت میں ہوئی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی نا، اتنا تو پکا یاد ہے نا. اور وہاں سب سے کامیاب تقریر جو سمجھی گئی تھی کیا؟ ہاں میم سب سے دھواں دھار جو جوشیلی تقریر کی گئی تھی، یاد ہوگا آپ کو. ہاں میم، ہاں سے ہندو، میم سے مسلمان. کیا اس آیت سے پڑھ کے سنا بھائی، قرآن جب نازل ہوا جب ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا
دنیا میں یا ہندو ہے یا مسلمان مسلم سنی ہے، وہابی ہے ہی نہیں کوئی، یعنی اہل حدیثوں کو ٹوٹل اس میں کہا گیا۔ اور وہاں پڑھے لکھے اور اتنی بے شرم تھے، وہ ہا سے ہے اور ہندو ہا سے ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ ہندو ہندوستان کسے لکھتے ہیں؟ ہا سے، اور وہاں ہا میم سے مسلمان ہوتا ہے، لیکن اپنا کیا سنی مسلمان، یعنی دنیا میں صرف ہندو ہے یا سنی مسلمان ہے، باقی جتنے سب وہابی ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ دو مثالیں تو بالکل واضح تھے۔ اور ابھی بھی انڈیا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی جس میں تقریباً سب کو، ہر مکتب فکر کو، اہل حدیث کو اہل سنت سے خارج کرا دیا۔ یہ اب ذرا دیکھیں، یہ آج کا کردار نہیں ہے، ہمیشہ سلف کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ جب سے اہل بدعت دنیا میں بدعت منتشر ہوئی اور طرح طرح کے فرقے بنے، ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ سلف کو اہل سنت سے خارج کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 6 دیکھیں، کہتے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور کبھی فتویٰ دے کر کے میں کیا کہا، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، یہ اس زمانے میں وہابی نہیں کہا جاتا تھا، بے دین کہا جاتا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اہل سنت والجماعت سے خارج۔ امام شاطبی کہتے ہیں کیوں ہم کو اہل سنت والجماعت سے خارج کیوں قرار دیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو شرک بدعات 90% مسلمان قوم میں عام ہو چکا تھا، علماء سو نے اپنی عوام کو بتایا تھا یہی سنت ہے، یہی اسلام ہے، یہی کتاب و سنت ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ حالانکہ علماء سو نے اور اہل بدعت اور دعات ضلال نے عوام کو جن بدعات اور خرافات ضلالت پر، رسم و رواج پر عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ کتاب و سنت رہی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کو ہمیشہ یہ بتلایا کہ ہاں یہی اصلی دین ہے، یہی قرآن اور حدیث ہے۔ امام شاطبی کہتے ہیں جب ہم نے کتاب و سنت کی دعوت دی اور عمل کرنا شروع کر دیا تو دیکھتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اب علماء سو سوچتے تھے اگر ان کو ایسے بڑھنے دیں گے تو عوام تو کہے گی بھائی ہمارے مولوی نے آج تک کیوں نہیں بتایا، اسی لیے بدنام کیا، فتویٰ لگایا کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ہاں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ لیکن پھر بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے سب پر صبر کیا اور کتاب و سنت پر ڈٹے رہے، دعوت دیتے رہے، عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی، بہت سارے لوگوں نے اپنا عقیدہ، اپنا عمل درست کر لیا اور کتاب و سنت پر آ گئے۔ یہ 7ویں یعنی 8ویں صدی ہجری کے اندر ہوا تھا۔ آئی بات سمجھنا؟ آپ دیکھیں گے تقریباً یہی ساری چیزیں آج بھی ہمارے اور آپ کے متعلق یہی تقریباً کہی جاتی ہیں کہ یہ نیا دین کہاں سے لے کر کے آیا۔ اور ہمارے بر صغیر میں تو دو جو فرقے بڑے بڑے ہیں، ایک اہل بدعت اور دوسرے ہیں، ان دونوں نے اپنے عوام کو بس یہی بتایا کہ ہاں ٹوٹل اسلام یہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ حالانکہ وہ دونوں بھی آپس میں دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بس وہی۔ اور اگر کہیں معاملہ سلف کا آ جائے تو دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، پھر دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اپنا جھگڑا ہے، دونوں ایک امام کے ماننے والے ہیں، ان کو ہم دونوں مل کے ان سے لڑیں گے۔ تو آج بھی تقریباً یہی ہوتا ہے جو کچھ چلتا ہے۔ یہاں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قصے کو پورا نقل کرنے کے بعد اور اپنے صبر و استقامت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم سے پہلے بھی امام ابن بطہ کے ساتھ تقریباً یہی ہوا تھا، ہم نے ان کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کی، جو ہمارے ساتھ ہوا تقریباً یہی چیزیں ان کے ساتھ بھی
ہوتی رہی ہے. میرے خیال سے ٹائم تو نہیں ہوگا, نہیں زیادہ ہو جائے گا, لمبا ہے ہو گیا. تو انشاءاللہ امام ابن بطہ کا قصہ اگلے ہفتے ہم اس کا تذکرہ کریں گے. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ اہل حق پر چلنے والے ہمارے ساتھیوں, اہل حق ہمیشہ کتاب و سنت پر چلنے والوں کے ساتھ لوگ ایسے ہی ان کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے قصے, کہانیاں اور الزامات لگاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے بارے میں جو کچھ باتیں کی جائیں ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. اس پر ہم نہ کسی سے لڑیں نہ بھڑیں, نہ ہم کسی سے جنگ چھیڑیں, اپنا کام کرتے جائیں. اور دیکھیں کہ آج نہیں پہلے بھی کتاب و سنت پر چلنے والوں کے ساتھ یہی سب ہوتا رہا جو آج لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے مزید کتاب و سنت کا کام لے اور لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. اور جو لوگ آج ہماری دشمنی پر آماد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فہم سلیم عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.